اسلام نے اللہ کے گھروں، مسجدوں، ان مقدس درباروں کو کیسے سراہا ہے اور ان اللہ کے گھروں مسجدوں کی قدر و منزلت کس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ ان فضائل کو، اللہ کے گھروں کی عظمتوں کو کتاب الہی میں، قرآن کریم میں تلاش کیجئے، مشکات نبوت کی روشنی میں دیکھیے۔ قرآن کریم میں غور فرمائیے، مساجد کا تذکرہ، اللہ کے گھروں کا تذکرہ کس انداز سے ہے۔ صاف صاف لفظوں میں مسجد کی شرافت اور عظمت اور برکتوں، قبولیتوں کا اعلان ہے۔ مسجدوں کی ظاہری اور باطنی وقعت کی واضح ہدایات ہیں۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں۔ دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات ویسے بھی اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ جل شانہ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور سب کی سب اسی کی قدرت سے، خلعت وجود سے ممتاز ہوئی۔ دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی قطرہ ایسا نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ جل شانہ کا پیدا فرمایا ہوا اور عطا فرمایا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے یہ میرا ہے، ویسے تو سب کچھ انہی کا ہے، مگر جس کو وہ خود فرمائے یہ میرا ہے، اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی عزت و قبولیت اپنا ایک خاص مقام حاصل کر لیتی ہے جو دوسرے کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ انہی میں یہ مقدس دربار بھی ہیں جن کو ہم مسجد کے بہت مختصر لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی نسبت رب العزت نے اپنی جانب فرمائی ہے، ان کو اپنے ذکر کے لیے مخصوص فرمایا ہے جس میں کسی اور کی شرکت منظور نہیں ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ سورۃ الجن ہے، 29واں پارہ ہے۔ ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ بلا شبہ یہ نسبت ساری دوسری نسبتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس نسبت سے جو شرافت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے وہ دوسری شرافتوں سے بہت بلند ہے۔ پھر تخصیص کی مزید عزت مسجد کی وقعت اور اہمیت کا زبردست اظہار ہے۔ کسی کو جب اپنا بنا لیا جاتا ہے تو پھر یہ کب گوارا ہوتا ہے اس کو کسی غیر کے سپرد کیا جائے۔ کسی کو جب اپنا بنا لیا جاتا ہے تو پھر یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے حوالے کیا جائے جو دشمن ہو، جو مخالف ہو، کیونکہ جب اس کو مالک سے عقیدت نہیں، اس کے دل میں خشیت و محبت نہیں، جس کا گھر ہے اس گھر والے سے اس کا تعلق نہیں، وہ اس کے احکام پر اطاعت کا سر رکھنے والا نہیں، تو یقینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح محبت اور عقیدت سے ادا نہیں کرے گا۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مشرکوں اور نافرمانوں کو جب مسجد اور مسجد کے مالک سے قلبی لگاؤ نہیں ہے تو اس مسجد کی خدمت رب العزت ان کے ہاتھ میں کیوں کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ ہے، مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر اور انکار کا اقرار کرتے۔ یہ دربار الہی کے احترام کا اظہار فرمایا تاکہ ان گھروں کی قدر و منزلت دلوں میں نقش ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے یہ گھر اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ان کی خدمت بھی وہی کریں گے جو محبوب ہیں، جو میرے رب کے دوست ہیں، جن کے دل میں اس کی خشیت اور محبت گھر کر چکی ہے،
تاکہ اس کے بنانے میں، مسجد کے سنوارنے میں، مسجد کو آباد کرنے میں اپنا سب کچھ لگائیں، عقیدت اور محبت کی پونجی صرف کر دیں، اور یہ سمجھ کر خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں کہ یہ دنیا کے پروردگار کا گھر ہے اور اس کے جاہ و جلال اور عرض و نیاز کا دربار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رب العزت نے، رب ذوالجلال والاکرام نے جن کو تعمیر کی سعادت بخشی، ان کے لیے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی پابندی رکھی ہے۔ ان کا دل اور باطن بھی مومن ہو، ظاہر اور جسم بھی، قلب ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہو، جسم عمل کی دولت سے مالا مال ہو، دل ایمان سے پوری طرح لبریز ہو، جسم اسلام سے پوری طرح آباد ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں جو ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ جل شانہ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ جل شانہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ بس انہی سے توقع ہے کہ وہ اپنی منزل کو، مقصود کو پا جائیں گے۔ ایمان باللہ، اللہ جل شانہ پر ایمان لانا، یہ ذکر فرمایا اللہ تعالی سے تاکہ سچی عقیدت اور اپنے کو صحیح معنی میں احکام الہی کے تابع قرار دینے والا ہو، اور آخرت پر ایمان سے یہ ظاہر فرمایا اس کو اپنے سارے کاموں کے حساب و کتاب کی ذمہ داری کا پورا احساس بھی ہو، پھر اس میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب اور عقاب کا یقین بھی ہو۔ یہ دل اور نیت کی اصلاح کی شرط ہے۔ باقی ظاہری طور پر بھی وہ ایسا ہو جس سے خدا پرستی ٹپکتی ہو، بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، جس کو اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ سے تعبیر فرمایا۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ان کاموں میں شہرت، عزت، ریا، دکھلاوا، سمعہ کا فریب آ جاتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا گیا یہ سب کسی اور کے خوف سے نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہو رب العزت کی خشیت ہی سے ہو، جس کو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کے مختصر جملہ میں بیان فرمایا۔ خلاصہ کیا ہے کہ مقابلے کے وقت چاہے وہ ذہنی ہو چاہے خارجی ہو، ہر وقت اللہ کی خشیت غالب رہے۔ محرک عمل، داعی عمل، دافع عمل کیا ہو؟ اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ ہماری جو 6 صفات ہیں ان میں جو صفت خامسہ ہے وہ کیا ہے؟ تصحیح ہے نیت، تصحیح ہے نیت، مسلسل نیت کو مسلسل صحیح رخ پہ رکھنا ہے۔ کوئی جب ان ساری خصوصیتوں صفات سے سرفراز ہو کر اللہ جل شانہ کے گھروں، مسجدوں، دربار الہی کی خدمت انجام دے گا، تب کہیں جا کر وہ اس کام میں حق کا راستہ پائے گا۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ ان میں سے شاید کوئی خصوصیت بھی غیر مسلموں میں نہیں پائی جاتی۔ ایمان والے تو ایمان والے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں ان خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ بار بار غور کیجئے اللہ جل شانہ نے مسجد کی خدمت کے لیے کن شرائط، کن صفات کو بیان فرمایا۔ کیا ان سے مسجدوں کی عظمت اور شوکت، ان کے مرتبے کا اظہار نہیں ہوتا ہے؟ یعمرو یا عین میم اور را، اس کا لفظ بہت سے معنوں کو شامل ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اس کے معنی ہے مسجد کو تعمیر کرنا، فرش، مسجد کی ضرورت، روشنی، اس کا انتظام، عبادت کے لیے مسجد کی آبادی اور دنیا کی چیزوں کو مسجد سے دور رکھنا، مسجد کی تعظیم اور تکریم
اور مسجد میں عبادت۔ ان آیات مبارکہ سے مسجدوں کی بنیادی حیثیت واضح ہو گئی ہے۔ اب ان کے عملی پہلو پہ نظر کیجئے۔ اللہ جل شانہ نے ان مساجد سے کیا مقصد رکھا ہے اور ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کی تعمیر خود مقصود بالذات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اغراض و مقاصد، اس کے مصالح اور حکم مطلوب ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے جو سورۃ النور کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ ہے۔ ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے، اللہ جل شانہ ہی کے نام کو بلند کیا جائے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوت سے مراد اللہ کے گھر مسجدیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کی تعمیر کے بعد یہ فریضہ ہے، مسجد تعمیر ہو گئی، اب اس کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کرو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو نماز کے لیے خوب آباد کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد مسجدوں میں ہوتی رہے، دن رات ان کی تقدیس بیان ہوتی رہے، تسبیح بیان ہوتی رہے۔ ہمہ وقت مسجدوں کو تسبیح و تحلیل سے آباد رکھو۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی پھر مسجد کا حق پورا ادا نہیں ہوگا، سخت پکڑ تمہارے اوپر آئے گی۔ اور یہ سب اس طرح سے ہو کہ دل و دماغ پر یہ بات غالب ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تاکہ دربار الہی کے آداب میں فرق نہ آنے پائے، بلکہ آداب کا خیال اس کی لذت کو اور دگنا کر دے۔ کتنی جگہیں آپ نے بنا رکھی ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہارن نہ دیں، سپریم کورٹ ہے اور فلاں کورٹ ہے، لیکن اللہ کے گھر کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس کے پاس سے آپ گانے بجاتے ہوئے بھی گزریں اور اس کے پڑوس میں آپ ڈھول بھی بجائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اپنے رب سے تعلق ہی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی حاصل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رب کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، آپ کھوکھلے ہیں، کورے ہیں۔ اس لیے پھر آپ جب کورے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ عمل طور پہ کوڑے ہیں، بیکار ہیں، باقی جگہوں کی عظمت۔ میں نے کتنی مرتبہ پوچھا لوگوں سے، اعتکاف میں خاص طور پہ پوچھتا ہوں، کوئی ایسی جگہ ہیں معاشرے میں جہاں موبائل لے جانا منع ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں ایمبیسی کہتے ہیں، جہاں ویزا لگواتے ہیں برطانیہ کی، باقی باہر ہی موبائل سارے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی منہ نہیں بناتا، کوئی یہ نہیں کہتا جی یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا بات ہے، نہیں، سب کو پتا ہے اس کی عظمت ہے ان کے دل میں کہ ہم نے ویزا لینا ہے، ہم اپنے کام سے جا رہے ہیں، یہاں کے آداب ہیں، یہاں بڑی گرفت ہے، بہت ڈسپلن، نظم و نسق ہے، چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے گھر کی عظمت اتنی بھی نہیں، اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایک عام عمارت کی ہے۔ یہاں پہ کچھ حضرات آئے، پولیس کے بھی ذمہ دار ہوں گے، کچھ اور محکموں کی بھی، تو یہ جو بٹراسی میں جنگل منگل ہے، جنگل منگل، وہاں ان کا بیٹا پڑھتا تھا، تو وہاں چلے گئے ملنے کے لیے افسروں میں سے، ذمہ داروں میں سے، لیکن باہر ان کو گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا کہ یہ وقت ملاقات کا نہیں، ملاقات کے دن ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، آپ سر ہیں، بالکل سر ہیں، مگر سر اپنی جگہ پہ رہے، سر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عجیب لفظ ہے سر۔ کتنے لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں دعا فرمائیں ہمارے سر گر گئے۔ میں نے کہا بھائی سر گر گئے تو بچا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمارے سر گئے ہوئے تھے کہیں، وہاں سے گر گئے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر کو چوٹ آئی؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا سر کو جو چوٹ آئی میں سمجھا کہیں گے کہ سر پہ چوٹ آئی، پیشانی پہ۔ کہتے ہیں سر کے پاؤں پہ چوٹ آئی۔ میں نے کہا سر کا بھی پاؤں ہوتا ہے؟ سر میں تو آنکھیں ہوتی ہیں اور سر کے ساتھ یہ پیشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سر کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا سر کی تو ٹانگ نہیں ہوتی، وہ تو جسم کی ٹانگ ہوتی ہے، سر کے تو یہ خاص اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے سر سر سر۔
تو خیر وہ میں نے آپ کو سنایا ہے جو جہاز میں وہ نوکرانیاں ہیں بچیاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں آ کے سر کچھ کھائیں سر کچھ کھائیں. چونکہ میں میز نہیں کھولتا ہوں نا تو وہ پریشان ہوتی ہیں سر کچھ کھائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں سر نہ کھائیں میرا سر نہ کھائیں. ایسا کچھ جادو چڑھا ہوا ہے. بہرحال وہ وہاں سے خوشی خوشی آئے. کوئی احتجاج نہیں کیا انہوں نے. بٹراسی میں جہاں ان کا بچہ پڑھتا تھا کیڈٹ تو خوشی خوشی آئے. انہوں نے کوئی احتجاج وہاں نہیں کیا. تو سیدھا یہاں آ گئے. آج سے کوئی 15 برس پرانی بات ہوگی 18 برس پرانی بات ہوگی. تو یہاں آ کے انہوں نے مجھ سے ملاقات کے لیے اصرار کیا اور اندر آنے کی اصرار کیا. حضرت امیر صاحب نے ان کو فرمایا کہ یہ سبق کا وقت ہے پڑھائی کا وقت ہے یا اس طرح کی کوئی بات فرمائی اس پہ بگڑ گئے. یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی نظام ہے یہ کوئی. اچھا جب میری ملاقات ان سے بعد میں ہوئی تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ دیکھیں کیسا ڈسپلن. ہم گئے ملنے نہیں دیا سلام کہتے گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا. اچھا وہاں کی تعریفیں کر رہے تھے اور یہاں کی برائی بیان اسی مجلس میں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہہ رہے ہیں جی سبق ہو رہا ہے کہتے پڑھائی ہو رہی ہے کہ درسگاہ ہے مہمان کا کوئی. میں نے کہا دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت کس کی ہے دل میں احترام کس کا ہے. جس کا احترام ہوتا ہے آدمی وہاں کے بارے میں ایک مقام دل میں بنا لیتا ہے اور جہاں کا احترام نہیں ہوتا وہاں کے بارے میں آدمی کا لہجہ انداز بتا دیتا ہے. اسی ایک ہی سفر کی بات ہے انہی لوگوں کی بات انہی کی زبانیں دو جگہوں کے بارے میں کھلتی ہیں اور کس کیفیت کے ساتھ. اس لیے میں نے اس دن پولیس والوں کو جن کو پتنگ بازی کرتے ہوئے دیکھا ادھر مسجدوں میں نماز کے لیے نہ آؤ 1 فٹ نہیں پتہ نہیں فٹ نہیں 6 فٹ دور ہو جاؤ. اور ادھر چھتوں پہ بھی پتنگ ہے راستوں میں پتنگ ہے اترتے ہوئے پتنگ چڑھتے ہوئے پتنگ ہے اور بھاگتے ہوئے پتنگ ہے کھمبوں پہ پتنگ ہے. تو نیچے بھی جہاں یہ ہماری مسجد ہے مسجد خادم حرمین شریفین اس کے باہر بھی بڑا میدان ہے اس میں سارے پتنگ. ویسے پولیس پھرتی ہے اور انہوں نے ایک اشتہار بینر لگایا ہوا ہے گاڑی پہ کہ بلا ضرورت سڑکوں پہ نہ رہو باندر جاؤ ایسے لکھا ہوا. وہاں ساتھ کھڑے ہیں پتنگ میں. تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا بھائی میں نے کہا یہ تو یہاں اتنا مجمع نہیں ہے یہاں گیدرنگ. میں نے کہا یہ گیدرنگ نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں بھی شوق ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا کاش آپ کو بھی مسجد کا نماز کا شوق ہوتا تو آپ کبھی مسجد کا نام نہ لیتے. آپ کو شوق ہی نہیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہے منہ اٹھا کے کھڑے ہیں. آپ کو بھی عقل و شعور نہیں کہ ان کو کہیں کہ یہاں سے ہٹیں. کہاں 6 فٹ کا فاصلہ تھا ایک دوسرے سے گتمگتہ تھے. وہ ڈور پکڑ رہا ہے وہ پتنگ پکڑ رہا ہے ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں. 6 فٹ کہاں 6 فٹ میں ہو سکتا ہے یہ پتنگ بازی اور پکڑنا اور ڈور لوٹنا اور پتنگ لوٹنا. 6 فٹ کرتے رہیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے. تو میں بس اس بات کا میرے دل میں زخم لگ گیا. میں نے کہا کاش. میں نے کیا کہا کاش آپ کو نماز کا بھی شوق ہوتا اللہ کے گھر کا بھی شوق ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. پتنگ بازی کا شوق ہے یہاں آپ بھی لوفروں کے ساتھ کھڑے ہیں. کاش آپ کو بھی اللہ سے تعلق نصیب ہوتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی. ان گھروں کی عظمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. چنانچہ اس کو پتا ہے میں دربار الہی میں ہوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں. اس لیے آداب کا خیال اور اس کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس بڑھتی جائے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ تعظیم و تکریم اگر دل میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی دل میں نہیں ہے. مسجد کی پرواہ نہیں کرتا ہے. یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسجدوں کا وجود اس لیے ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اللہ جل شانہ کو یاد کیا جائے. ان میں آ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو تازہ کیا جائے. جس جگہ اتنا اہم کام ہو بلکہ اسی لیے ان جگہوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کا زمین پر لازم کیا
تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی ہم میں سے ہر ایک کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اخلاص، للہیت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، اور انشاءاللہ مسجدوں میں تو پہلے سے ہی صفائی ہے، مسجدوں میں تو پہلے سے ہی فرشتوں کا ماحول، پہلے سے ہی رب کی رحمتیں، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو تو کس طرح ظاہر سے زیادہ باطن پر اثر انداز ہو۔ یاد الہی میں، عبادت میں کسی ذرہ برابر بھی غیر کی نیت اور آمیزش نہ ہو، دل اخلاص کے اتھاہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، یاد خدا جہاں بھی ہو، لیکن خصوصیت سے اللہ کے گھر میں اور بھی زیادہ خلوص للہیت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ یہ دربار الہی ہے اور محبوب حقیقی کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ الاعراف ہے، ترجمہ ہے، اور تم اپنا چہرہ ہر مسجد کے پاس سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص بن کے کیا کرو۔ مسجدوں کی عظمتوں، مسجدوں کے احترام اور بڑائی کا ذکر، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہنچ کر دل میل کچیل سے پاک کر لو، نیت کے سارے رخ، نیت کی ساری کیفیت اخلاص کے آب زمزم سے دھو ڈالو، اپنی نیت کو اخلاص کے آب زمزم سے دھو کر پاک و صاف کر لو تاکہ کہیں سے شرک کی بو نہ آئے، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا ہے، سرگوشی کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس کو دنیا کی جنت فرمایا۔ مسجد کیا ہے دنیا میں؟ جنت ہے، دنیا کی جنت جس کو فرمایا تاکہ اس کی عظمتیں اچھی طرح مستحضر ہوں۔ اور یہاں تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرنا ہے، اپنے رب سے مناجات کرنا ہے، تو بہت ہی زیادہ دل کی ہر کیفیت کو درست کر کے اور اپنی نیت کو اخلاص کے آب زمزم سے دھو کے پاک کر کے پھر اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو آداب 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 پوری طرح سے نصیب